ضربے لگاؤ تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ سلمان فارسی فرما رہے کہ مجھے 70 مرتبہ جی جی کر مرنا تو گوارا ہے، مگر ایک مرتبہ کسی کی ران پر نظر ڈالنا گوارا نہیں ہے، ران کو دیکھنا، ننگی ران کو دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 مرتبہ مرتے وقت جو تکلیف ہوگی وہ آسان ہے، لیکن کسی انسان کی ننگی ران کو دیکھنے میں جو عذاب ہوگا وہ 70 مرتبہ موت سے بھی بدتر ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا کسی کی ننگی ران کو، ذرا غور کریں، وہ ننگی ران دیکھنے سے ڈرتے ہیں اور ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور دعویٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ذرا کچھ تو حیا کی ہوتی، کچھ تو غیرت کی ہوتی۔ عشق والے ایسے بے غیرت ہوتے ہیں۔ سیدنا مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے خود کا سطر اپنی زندگی میں قصدن کبھی نہیں دیکھا، جان بوجھ کر کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے امام آپ نے اپنا سطر قصدن کبھی نہیں دیکھا، اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں عشق کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جن آنکھوں سے رخ مصطفیٰ دیکھتا ہوں انہی آنکھوں سے قصدن میں اپنا سطر بھی دیکھ لوں۔ غیرت عشق نے اجازت نہیں دی۔ ذرا غور فرمائے، یہ عشق والوں کی طبیعت ہے، اور یہاں زنا کی فلمیں دیکھ کر زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو لوگ ہوں گے وہ زانی لوگ ہوں گے، زنا کرنے والے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکتے ہوئے دلوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زانیوں کے لیے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی جب قیامت کے دن آئیں گے، زنا کرنے والے، جس زنا کو آج فیشن کا نام دیا گیا ہے، 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پر جانے والے جوان، اور شادی سے پہلے سب کچھ لٹا کر اپنی جوانی کو برباد کرنے والے جوان، سن لو، صوفیہ فرماتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ زنا کی سزا میں ان کے گھر میں لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر، 98% لوگوں کے گھروں میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زنا کی نحوست کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانی قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہروں پر آگ جل رہی ہوگی، ان کے چہروں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق کے درمیان پہچانے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، وہاں تو اوروں کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالے جائیں گے، مگر زانیوں کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو منہ کے بل اللہ اکبر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، اور جب ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی خطیب کے جملے نہیں، کسی جلسے کے نقیب کے جملے نہیں، اللہ اکبر، یہ کسی دنیا دار ادیب کے جواہر پارے نہیں، یہ اس سچے رسول کا فرمان ہے جس کی زبان کے بارے میں میرے امام یوں ترجمانی کرتے ہیں، وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات و وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں اللہ اللہ، میں نثار تیرے کلام پر، بلی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تمہارے میرے رسول فرما رہے ہیں جن کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جن کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جن کے کہنے پر ہم نے اسلام کو دین حق مانا، وہ رسول فرما رہے ہیں زانیوں کو جہنم کے اندر جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اور اس کرتے کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر دنیا کے کسی سب سے بڑے پہاڑ پر اس قمیص کو رکھ دیا جائے ایک لمحے کے لیے تو وہ کرتا اس پہاڑ کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر